لیکن شاید یہ ہمارے عقیدوں کے امتحان کا دور ہے۔ ہم نے آج تک بتایا تھا کہ علم شفا دیتا ہے، آج دکھانا ہے کہ علم شفا دیتا ہے۔ ہم آج تک اپنی مجلسوں میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے گھر میں آؤ، یہاں سے فطرس کو پر ملتے ہیں۔ تو جو لوگوں کو بتاتے رہے آج انہیں دکھانا ہے کہ حسین کے صرف نام میں شفا نہیں، حسین کی شہر کی خاک میں بھی شفا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بیماری ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ عذاب ہے۔ اگر بیماری ہے تو دارالشفا یہ ہے، اگر یہ بیماری ہے تو شفا اسی گھر سے ملتی ہے۔ ایک شخص نے آ کے میرے امام سے کہا میرے مالک مجھے ایک بیماری ہے، فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کرو۔ اس نے کہا مالک میں ذکر میں بیٹھوں گا ضرور، لیکن بیماری کا حل مجھے علاج کی صورت میں بتانا۔ ممبر مظلوم کربلا میں کھڑا ہوں، امام کی آوازیں ذکر و نہ شفا، ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانسیں لیں یہ بھی شفا ہے۔ اگر یہ بیماری ہے تو یقیناً شفا کا گھر بھی یہی ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ مولوی کہتے ہیں یہ عذاب پروردگار ہے، تو پھر مولویوں سے میں سوال کروں گا کہ قرآن کھولو، قرآن سے پوچھو کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر بندے بچتے کیسے؟ نوح کے دور میں جب عذاب آیا تھا تو بندے گھروں میں بیٹھ کے نہیں بچے تھے، نوح کے سفینے میں بیٹھ کے بچے تھے۔ جو نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو نوح کے سفینے میں آ گیا تھا وہ پار چلا گیا تھا۔ اگر نبی کے سفینے میں بیٹھ کے بندے بچ گئے تو میں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مسم الہدا و سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے۔ اگر آج بھی بچنا چاہتے ہو گھروں میں بیٹھ کے نہیں، حسین کے گھر میں بیٹھ کے بچ۔ یہ حسین کا گھر ہے جو نجات کی کشتی ہے۔ زمیندار طبقہ بیٹھا، میں خطرناک سواری پڑھوں، خنزیر اور خنزیرنی، یہ جوڑا نوح کی کشتی کی سواری ہے۔ اگر یہ نوح کی کشتی میں نہ بیٹھتے آج ان کی نسلیں نہ ہوتی۔ یہ نوح کی کشتی میں بیٹھے۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جب اللہ کے نبی نے آواز دی تھی تو خنزیرنی نے خنزیر سے کہا بلا رہا ہے نبی، ہمیں جانا چاہیے۔ اس نے کہا ہم مجسلین ہیں، ہم نپاک ہیں، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا؟ اس نے کہا وہ بٹھائے نہ بٹھائے ہمیں جانا چاہیے۔ ہم نہ گئے، کل بندے کہے تھے خنزیر تھے، نبی بلاتا رہا، آئے ہی نہیں۔ بولو جس کے دل میں علی ولی اللہ، کل کو لوگ کہیں گے خنزیر تھے، نبی کے بلانے پہ آئے نہیں، نبی کے کہنے پہ چلے گئے، بچ گئے۔ خطرناک خطرناک عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ خنزیر چلا گیا، بچ گیا، بیٹا اتر گیا، مر گیا۔ ایک طرف نوح کا بیٹا رکھو، دوسری طرف خنزیر، خنزیر پھنس گیا، نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور نوح کا بیٹا کیوں ڈوبا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا باپ نہیں ہے، اس نے کہا نوح میرا ولی نہیں ہے، میں نوح کے اختیار کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ نوح نے سفارش کی، آواز پروردگار آئی، نوح سفارش نہ کرنا، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، اس لیے کہ اس نے تیری اختیار کا انکار کر دیا ہے۔ نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا منکر ہو، اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے۔ آج کوئی سید علی ولی اللہ کا منکر ہو، اللہ اسے بھی شجرے سے نکال۔ سید بھی وہی ہے جو علی کی ولایت کا کام۔ ہم سادات کے گھٹنوں کو ہاتھ قد کی وجہ سے نہیں لگاتے، بھائی نسبت کی وجہ سے لگاتے۔ سید کو اپنے باپ کی نسبت کا حیا ہو، ہم اس کے جوتی کے نیچے سے ذرہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ اور کوئی سید ہو کہ علی کو
نکالتے ہیں. یہ ہر دور کی حکومت کو پتا کہ یہ شیعہ ان کے پاس جو نہیں ہے نا یہ کبھی بھی ہاں میں نہیں بدلے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نہیں والے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں کہنا بڑا آسان ہے. ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہاں آسان اور نہیں مشکل کیوں. آج یہی بازار میں کھڑے ہو کے کسی بندے سے پوچھو مولا علی کو مانتے؟ ہاں جی مانتا ہوں. مولا حسن کو؟ ہاں جی مانتا ہوں. کوئی نہیں کہے گا نہیں مانتا، سارے کہیں گے ہاں. شیعہ قوم کے اس بچے کو اٹھا کے باہر کھڑا کرو. یزید کو مانتا ہو؟ نہیں مانتا. یزید کے باپ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا. یزید کے دادے کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا. انہیں مانتا ہے؟ یہ ہے ہماری مذہب کی دلیل کہ ہمارا قبیلہ نہیں والا قبیلہ. ہماری نہیں سے ڈرو. جیسے بھی حالات ہوئے ہم نے حکومت کا ساتھ دیا، لیکن ہم نے ملک کے حالات کے لیے عزاداری پہ سمجھوتا کیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عزاداری حسین کسی پلانی کے حصے کے تحت روک دی جائے. یہ دور شیعوں کے لیے مذہب منوانے کا دور ہے. یار آپ نے آسانیوں میں علی ولی اللہ کہا ہے، ہم مشکل دور میں کہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حکومت کے ساتھ ٹکر لگائے اور کہنے جی ہم نے مزاحمت کرنی مجلس سے کروائی. نہیں، میں نے تو 20 رمضان لاہور کی مرکزی مجلس میں کثر بطور میں اعلان کر کے کہا تھا اگر تمہارے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے ہم امام بارگاہوں کے دروازے کھولتے ہیں. تم مریض لے کے آؤ، ایک بھی شفا کے بغیر آئے ہمارا قتل کر دے رہا. حلم عباس میں لاؤ. تمہارے پاس ویکسین نہیں بن رہی تو کھا کے شفا آزما کے دیکھ لو. مولا کا فرمان ہے کہ کربلا کی خاک میں سوائے موت کی ہر چیز کا علاج. میرے 8ویں بادشاہ جس جگہ پہ مجلس ہوتی تھی بیٹھنے سے پہلے کلیم کو چومتے، اٹھنے سے پہلے چومتے. 8ویں امام. ایک صحابی نے کہا مولا یہ کلیم کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہاں فرشتے پر لگا کے شفا لے کے جاتے ہیں. یہ بالکل آج وہی دور ہے کہ وہ 40 اندھے جب علی کے دربار میں آئے قبر علی پہ کھڑے رو رہے تھے. نادر بادشاہ نے کہا تھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا آنکھیں لینے آئے تھے، آنکھیں نہیں ملی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں سلام کرنے بادشاہ کا، واپسی پہ آنکھیں نہ میں سر تن سے جدا کر دوں گا. اب جو ہی وہ اندر گیا وہ چیخے مار مار کے روئے یا علی اب تو آنکھیں دے دے، اب تو وہ بادشاہ قتل کر دے گا. واپس آئے 40 کے 40 کے کھڑے ہو گئے، ہمیں آنکھیں مل گئی. اس نے کہا مانگنا تمہیں نہیں آتا، بدنام میرے مولا کو کر رہے. مانگنے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا. عطا آج بھی وہی ہے، ہم مانگنے کا طریقہ بھول گئے. ہمارے عقیدوں میں کمی آ گئی. مجھے کہتے جی ٹھیک ہے، صرف مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہیں یہ قوم مجلسوں کے بغیر رہنے کی عادی نہ ہو جائے. عادت نہ بن جائے. مجھے یہ دور مشکل ہے جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا ہے. لوگوں کے پاس مسیحا کوئی نہیں ہے. تم تو کمبر سے بھی مانگو تو شفا مل جائے. یہ دور ہے جب ہم نے امام بارگاہوں کے دروازے کھول لیں کہ آؤ ہم تمہیں ہر مرض کا شفا ڈھونڈ کے دیں. بدبخت ہے وہ جنہوں نے اللہ کا گھر بند کر دیا. گندے عقیدے تھے جنہوں نے روزہ رسول کی جالیوں پہ سپرے کیا. غلط کیا کربلا میں حسین کے حرم کو بند کر کے. تم نے 8ویں بادشاہ کا صحن و شفا کیوں بند کر دیا؟ یہاں تو مردوں کو بھی باندھا گیا تو وہ زندگی لے کے گئے تھے. ہمارے پاس اس ذکر سے بڑی کوئی بخشش کی جگہ نہیں. کہیں سے جواب مل جائے تو ہم علم عباس پہ آ جاتے ہیں. یہ میری
بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، کسی بہن کا بھائی مشکل پہ ہو، کسی بیٹی کا ماں مشکل پہ، وہ سیدھی علم عباس پہ جا کے وہ ایک دفعہ کہہ دیا غازی میرا بھائی مشکل میں،